اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک فریب خوردگی کو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر ایک شدید انتباہ ہے اسے بیان کیے ہے۔ سب سے پہلے کہ یہودیوں کی جو ایک فریب کاری تھی وہ کیا تھی، لوگوں کو وہ کس طرح دھوکے کے اندر رکھا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو وہ کس طرح فریب کے اندر رکھتے تھے، اس کو اللہ نے بیان کیے ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے، انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اپنے وعدے میں جو تم لوگوں کو فریب اور دھوکے کے اندر رکھ رہے ہو سچے ہو تو کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس دھوکے کے اندر یہ رکھ رہے ہیں اصل اس کے حقدار کون لوگ ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کے فریب کو بیان کیا، کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہا کرتے تھے اور عیسائی، ہودن اور نصارہ دونوں ہیں، اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے جتنے بھی انصاری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی طرف سے سولی پر چڑھ گئے، اب کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، سارے کے سارے کیا ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اور یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہماری زیادہ فضیلت ہے، ہمیں چونکہ جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، ہم نے وہ جو 40 دن وادی تھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا تھا جو عذاب کے طور پر، جس وادی سے صبح سے شام تک نکلنے کی کوشش کرتے تھے نکل نہیں پاتے تھے، تو وہ 40 دن جو ہے اتنے 40 دن ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے اور عیسائی بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ تو ان کی اپنی دلی باتیں ہیں، دلی خواہشات ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیت کے اندر ارشاد فرما رہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لے آؤ نا، کوئی ایویڈنس تو لا کے دکھاؤ نا، کوئی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی حکم تو لا کے دکھاؤ نا کہ تمہارے پاس جو اللہ کا حکم ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے، صرف تم ہی نے جنت میں رہنا ہے، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تمہارے علاوہ دوسرا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہی یہودیوں اور عیسائیوں والا سارا کا سارا اسی طرح یہ بات آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہر فرقے کو ماننے والا کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، دوسرے جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، گمراہ ہیں۔ ہم جنتی ہیں، جنت تو بنائی اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کے لیے ہے، دوسرے فرقے کے لیے نہیں ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت بنائی کیسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سیدھے راستے پر، راہ راست پر چلنے والا وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے راستے پر چلے گا، جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ کسی فرقے کی یہاں ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے۔ جو بھی شخص اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی مان کر چلے گا، ان کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا، وہ سیدھے راستے پر ہے، راہ راست پر چلنے والے ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بھی صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے یا
نبی سے بغض رکھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ راہ راست پر نہیں ہے، ایسا فرقہ گمراہ فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ پھر کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ نہ تو عیسائیوں کا دعویٰ ٹھیک ہے نہ یہودیوں کا دعویٰ ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو پانے کے پیچھے پڑ گیا، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگ گیا، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والے ہے، عبادت کرنے والے ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ چاہے کوئی سا بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس آیت کے اندر یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس آیت کے اندر عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہودیوں کی اور عیسائی اپنی کتاب پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے والے ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے، جس طرح کہ پہلی آیات کے اندر گزر چکا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتے تھے، قرآن کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ ہاں اگرچہ وہ سارے کے سارے اعمال ان کی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، لیکن اس حکم پر عمل نہ کرنا یہ بھی تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ پھر میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیسا اجر ہے؟ کیسا اجر ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسا اجر ہے ان کے لیے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ آخرت میں بھی وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے۔ ایسے اجر سے اللہ تعالیٰ آخرت میں نوازیں گے، ایسے انعامات سے اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت میں نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دنیاوی زندگی کو بھی بیان کر رہے ہیں اور اخروی زندگی کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دنیاوی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور اخروی زندگی بھی ان کی بہترین ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی ان کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گی اگر وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، میری بھی اور میرے پیاروں کی بھی، آپ کی اور آپ کے پیاروں کی بھی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، میرے پیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہر قسم کے شر سے، جنات کے
شر سے، انسانوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما، یا الہی ہماری مدد فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔